اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی نورانی بات میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل و کمالات بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اسی عنوان پر ہماری یہ دوسری نشست ہوگی۔ حضرات گرامی، پھر ایک بات کی طرف میں آپ تمام کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ 26 ذی الحجہ بوقت فجر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور 21 محرم الحرام بروز ہفتہ آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ تمام سامعین سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ 26 ذی الحجہ سے لے کر 2 محرم الحرام تک کسی بھی دن جیسے آپ کی سہولت ہو اپنے اپنے مکانوں میں قرآن خوانی اور نیاز پاک کا اہتمام کریں برائے ایصال ثواب کی نیت سے، تو ہماری سعادت مندی ہوگی۔ آئیے میں اب اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، آسمانوں میں میرے عمر کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جو عمر کی فضیلت ہے اگر بیان کی جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر درکار ہوگی، یعنی 950 سال تک، تو بھی عمر کی فضیلت بیان ختم نہیں ہوگا۔ حضرت گرامی، میں آپ سے ایک بات بھی واضح کر دوں کہ عموماً جو ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ ایسے تو میرے نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے 950 سال تھی، بلکہ آپ کی عمر بعض روایتوں میں 1200 سال اور بعض میں 1400 سال آیا ہے، اور یہ 950 سال جو ہے آپ کی تبلیغی کی عمر ہے۔ 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے یہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر نوح علیہ السلام کی عمر درکار ہے بھی ہو تو عمر کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ اسلام عمر کی موت پر روئے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں 1 یا 2 عالم ہوتے ہیں، یعنی شریعت مطہرہ کا علم سکھانے والے۔ میری امت میں وہ عمر ہیں، عمر کی زبان اور دل سے حق ٹپکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات پر حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق متفق ہوتے ہیں میں بھی اس سے متفق ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ سب لوگ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کمر تھا، کسی کا کمر کے نیچے ہے، مگر سب سے زیادہ لمبا کرتا عمر کے جسم پر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، یعنی علم کی وسعت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمان میں حضرت جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین پر حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ جو بدری صحابی ہیں، اور آپ نے 6ویں نمبر پر اسلام قبول فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کی مجلس میں تھا اور حضرت عمر کے چہرے پر نظر پڑی تو میں نے کہا اللہ، پھر اس کے بعد میں 1 سال تک اللہ اللہ کرتے رہا، لیکن وہ مزہ نہیں ملا
جو حضرت عمر فاروق کے چہرے کو دیکھنے سے ملا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے چہرے کی یہ برکت ہے اور سرتاپا، وہ کیا ہستی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے بغیر تمہاری محفلیں بے رونق ہیں۔ حضرت عمر کا ذکر سے روحانی بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر جب سے اسلام لائے ہیں، شیطان جب بھی ان کے سامنے آیا منہ کے بل گر پڑا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اگر تم نے یہ بات کہی ہے تو میں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمر سے بہتر بعد از انبیاء کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے ساتھیوں میں کچھ خواص ہوتے ہیں، اور میرے اصحاب میں سے خواص ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، مہاجرین میں سے ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ علیل تھے۔ اس صحابی نے کہا، آپ ہم پر عمر کو خلیفہ بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ حاکم نہ ہوتے ہوئے بھی ہم پر سختی کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے حاکم بن گئے تو کیا حل ہوگا؟ پھر تو وہ اور بھی سخت ہوں گے، اور بہت سخت۔ پھر بارگاہ الہی میں آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ جب انہیں اٹھا کر بٹھایا گیا تو فرمایا، کیا تم لوگ مجھے اللہ کی معرفت کا سبق دیتے ہو؟ جب میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو عرض کروں گا، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین آدمی کو خلیفہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ اس امت کا کوئی فرد ابو بکر اور عمر سے پہلے اپنے نامہ اعمال نہ اٹھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر کو میں نے مقدم نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقدم کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ابو بکر عمر اس طرح اٹھائے جائیں گے، آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عمر ہی وہ پہلے شخص ہوں گے جن کو حق ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ ایک کنویں پر ہوں اور وہاں ایک ڈول ہے۔ میں نے اس قدر ڈول کنویں سے بھرے جس قدر اللہ نے چاہا۔ پھر میں نے وہ ڈول ابو بکر کو دے دیا اور انہوں نے چند ڈول نکالے۔ ابو بکر کو خدا بخشے، ان کی رفتار میں کمزوری تھی۔ پھر عمر آئے اور انہوں نے اتنی جلدی اور مضبوطی سے ڈول بھر بھر کر لوگوں کو سیراب کر دیا کہ اس جیسا توانا اور پختہ کار مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ اس میں حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت اور خلافت عمر میں فتوحات اور غلبہ اسلام کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ دودھ پی رہا ہوں اور دودھ کی تاراوٹ میں نے اپنے جوڑ جوڑ میں دیکھی۔
फिर मैंने दूध का प्याला उमर को दे दिया। साहबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब की क्या ताबीर है? आपने फरमाया, इससे मुराद इल्म है, यानी उमर को इल्म का वाफर हिस्सा अता हुआ है। मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस वक्त सालिहीन का तस्करा होगा उस वक्त उमर सबसे मुकद्दम होंगे। हमारा यकीन है कि सकीनियत और तमानियत ज़बान उम्र से बोलती है। साहबा कराम फरमाते हैं कि इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से इल्म उम्र के सीने में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि बंदा अगर सो रहा है तो उसके ख्वाब पर भी हजरत उमर की नजर रहती है। चुनाचा एक मर्तबा मौलाए कायनात अली मुर्तजा हैदर कर्रार ख्वाब में देख रहे हैं कि नमाज फजर है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं और मैं भी सफ में शामिल हूँ। नमाज खत्म होने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक सतून से टेक लगाकर तशरीफ फरमा हो गए। इतने में किसी ने एक खजूर का टोकरा तोहफतन पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाकर हाजिरीन मस्जिद को एक एक तकसीम फरमा रहे हैं। जब मुझे भी खजूर इनायत हुआ तो मैंने इस्तेमाल किया, वो बेहद लजीज और अच्छा था। मैं चाह रहा था कि हुजूर मुझे एक और खजूर इनायत कर दे। इतने में मैं नींद से बेदार हो गया। नमाज फजर का वक्त था। मैं मस्जिद पहुंच गया और हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामत फरमाई और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सूरतों की नमाज फजर में तिलावत फरमाई थी, हजरत उमर भी वैसे ही उन्हीं सूरतों की तिलावत फरमाई। और जब नमाज खत्म हो गई तो हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के उसी सुतून के पास आकर बैठ गए जहां मैंने हुजूर को बैठा हुआ देखा था। इतने में एक शख्स तबाख में खजूरें लिए हाजिर हुआ और वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पेश कर दिया। आपने कबूल फरमाया और हाजिरीन मस्जिद को एक एक तकसीम फरमाने लगे। और जब मेरे करीब आए तो मुझे भी आपने एक खजूर इनायत फरमाया। मैंने वह खजूर इस्तेमाल किया, बहुत लजीज था। मैंने एक और खजूर की ख्वाहिश की तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरी तरफ देखे और फरमाने लगे कि अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको 2 देते तो मैं भी आपको दूसरी देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। ये फारूक आजम की नज़र का कमाल है। वो कहाँ हैं और मौलाए कायनात अपने घर में ख्वाब देख रहे हैं और हजरत उमर फारूक भी उस ख्वाब से वाकिफ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी अनासिर अरबा 4 हैं, हवा, पानी, मिट्टी और आग। इन चारों पर भी हजरत उमर फारूक की हुकूमत थी। दरियाए नील का वाक़या तो बहुत मशहूर है और इस वाक़े को सभी जानते हैं। इसी तरह हवा पर हुकूमत का वाक़या भी तकरीबन लोग वाकिफ़ ही हैं कि हज़रत सारिया जो नेहावन में थे, जो मदीने पाक से 600 मील की दूरी पर वाक़ है, आप मदीने मुनव्वरा में हज़रत सारिया की कमांडिंग फरमा रहे थे। मिट्टी पर आपकी हुकूमत। एक मरतबा मदीने पाक में ज़लज़ला आ गया। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़मीन पर अपनी लाठी मारी और कहा कि क्या मैं तुझ पर इंसाफ वो अदल नहीं कर रहा हूँ? फौरन ज़लज़ला रुक गया। आग पर आपकी हुकूमत। एक लश्कर को आपने रवाना फरमाया और साथ में अपना एक कुर्ता दिया और फरमाया इसको ज़रूरत के वक्त काम लाना। लश्कर जा रहा था, रास्ते में आग लग गई। साहबा ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुर्ता निकाला और आग को दिखाया। आग ठंडी हो गई। हज़रत गिरामी, ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात हैं ये। और एक मौके पर जुमे का दिन था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला खुतबा देने मिंबर पर जा रहे हैं। अचानक ज़लज़ला आ गया और ज़मीन हिलने लग गई।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کوڑے سے زمین کو مارا اور کہا کہ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ زمین فوراً تھم گئی۔ حضرات گرامی، اس دن کے بعد سے دنیا کے سبھی ممالک میں زلزلہ آیا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق کے دور خلافت سے لے کر آج تک مدینہ پاک میں زلزلہ کبھی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، آئیے اب آپ کے حسین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چل زرزوی اقوال پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں سوال کرنے والے کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا تھوڑی سی لے لو تو آزادی سے بسر ہوگی۔ آپ نے فرمایا توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے۔ آپ نے فرمایا روپیہ ضرور سرکشی پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔ آپ نے فرمایا جس سے تم کو نفرت ہو اس سے ڈرتے رہو۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی فکر میں خود کو نہ بھول جاؤ۔ آپ نے فرمایا سب سے عقل مند وہ ہے جو لوگوں سے معذرت کرے۔ حضرات گرامی، میں نے صرف اور صرف امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات و فضائل کی ایک مختصر سی جھلک پیش کی ہے، اور آپ کے عہد خلافت کے کارنامے اور آپ کے ظاہری و باطنی کمال بالاجمال بھی بیان کیے جائیں تو ایک دفتر زقار کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام انہوں نے انجام دیے ہیں جن کا کوئی نمونہ دنیا میں ان سے پہلے موجود نہ تھا۔ حضرت جبرائیل کا فرمانا کہ اگر عمر نوح بھی دی جائے تو عمر فاروق کی فضیلت کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بتلائیے جن کے فضائل و کمالات بیان کرنے کے لیے جبریل امین بھی عاجز نظر آتے ہیں، تو مجھ جیسا طفل مکتب کی دو چار باتوں سے ان کے کمالات کا احاطہ ہونا ناممکن ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ میں نے صرف دیگ سے ایک دانہ، وہ بھی مکمل نہ آپ کو بتلا سکا، ابھی سارا دیگ بھرپور باقی کا باقی ہے۔ حضرات گرامی، آخری بات اپنی سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ اتنے بے شمار فضائل و کمالات کے علاوہ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ دوسرے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر ام المومنین ہوئی۔ اسی طرح آپ حضور کے خسر بھی ہوئے، اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم جو دوسری جوزا سے تولد ہوئی وہ آپ کے عقد میں آئی۔ اسی طرح آپ علی مرتضیٰ حیدر کرار کے داماد بھی ہوئے، اور والد کی جانب سے 8ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان مرہ سے آپ کا سلسلہ سے مل جاتا ہے، اور فہر بن مالک ہی کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی بھی ہوئے۔ حضرت گرامی، صحابہ کرام کی یہ مقدس وہ جماعت ہے جن کی مغفرت اور جنت اور اپنی رضا مندی کا رب کائنات نے اپنے کلام میں وعدہ فرمایا ہے۔ ان بے شمار خوبیوں اور بشارتوں کے باوجود کوئی اگر یہ کہتا کہ یا امیر المومنین خدا سے ڈرو تو آپ بیت کی طرح کانپ جاتے، یا کوئی یہ کہتا کہ اے عمر موت سے ڈرو تو آپ کانپ جاتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ حضرات گرامی، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود 25 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے اس کی سادگی کا یہ عالم ہے۔ سماعت فرمائے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے ہیں۔ زوجہ سے فرمایا جوتا کہاں ہے؟ زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ وہ اتنی جگہ سے پھٹ گیا ہے کہ اب دوبارہ سینے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بنا جوتا ہی ویسے ہی آپ مسجد کو چلے گئے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا سادگی کا عالم ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، عمر آپ آنے والوں کے لیے بہت ہی کٹھن منزل چھوڑ رہے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر کھڑے ہو کر مولا کائنات دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح عمر نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا سے پردہ فرمائی کے بعد تمام صحابہ کرام کو آپ کی جدائی کا انتہائی غم تھا، اور آپ کی جدائی پر اس قدر بے قرار رہتے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ خواب میں عمر فاروق کا دیدار ہو جائے۔ چنانچہ کئی صحابہ کرام نے آپ کو خواب میں دیکھا اور سوال و جواب بھی کیے۔ ایک روایت کے مطابق ایک انصاری صحابی کا بیان ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ عمر فاروق کا دیدار مجھے خواب میں ہو جائے، میری دعا قبول ہوئی، اور آپ کی وفات کے 10 سال بعد میں نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ 10 سال بعد میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ جمع ہے اور آپ پسینہ پوچھتے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا حال ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اب جا کر اتنی مدت کے بعد حساب کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر خدا کی رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں ہلاکت میں پڑ جاتا۔ رؤوف اور رحیم نے میری آرزوؤں کے عرش کو گرنے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ایسے واقعات ہم کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ بہرحال موقع تھا حضرت کی شہادت کا، جو کچھ میری ذہن و فکر میں تھا میں نے آپ حضرات سے گزار کر دیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر نورانی کی بدولت ہماری اور ہمارے سبھی اہل خانہ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین و سیدۃ النساء العالمین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔